اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے دین اسلام میں خواتین کا مقام، یعنی دین اسلام اور خواتین کا مقام، کیونکہ دین اسلام جو ہے نا، جو مذہب اسلام ہے وہ دین فطرت ہے، اور دین اسلام اس قدر خوبصورت مذہب ہے، اس قدر پیارا مذہب ہے کہ ہر ایک کے انفرادی طور پر حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں۔ عورت کو جو خاص طور پر بالخصوص دین اسلام نے جو تکریم دی ہے، جو عزت دی ہے، جو تعظیم عطا فرمائی ہے، وہ بلا مبالغہ کسی اور مذہب نے نہیں عطا کی ہے۔ اگر ہم ماں کے حوالے سے بات کریں تو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ایک حج کا ثواب ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں دن میں 70 مرتبہ دیکھوں تو؟ حضور نے فرمایا دیکھو اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے کیا؟ یعنی وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، اس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی ہے؟ بیٹی کی صورت میں دیکھیں تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خادمہ نے آ کر خوشخبری سنائی، بیٹی کی نوید سنائی، تو دوڑے دوڑے جاتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، مبارکباد دیتے ہیں، بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ماتھے کو چومتے ہیں۔ اس قدر تکریم، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، بیوی کو لباس کہا، لباس کے حوالے سے آپ دیکھیں، یعنی جس رشتے میں بھی دین اسلام نے ہر رشتے میں عورت کو تکریم عطا فرمائی ہے۔ بہت ہی پیارا عنوان ہے، ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ اس جو عنوان ہے اس پر کلام کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان شخصیات ہوا کرتی ہیں، بلا کسی شک و شبہ کے بہت ہی اچھا بولتی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی جانی پہچانی میری اور آپ کی پسندیدہ اسکالر ہے ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار تشریف فرما ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ آپ بخیریت سے ہیں؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور ہماری اگلی مہمان شخصیت جو آج کی اس بزم میں رونق افروز ہے، سعدیہ سعید، جداگانہ انداز تکلم ہے، بہت عمدگی سے تیاری کر کے آتی ہیں، ویلکم کرتے ہیں انہیں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں دین اسلام اور خواتین کا مقام۔ جس طرح سے ابتدائیہ میں بھی عرض کیا میں نے، دین اسلام نے خواتین کو جو عزت دی ہے آپا، جو مقام عطا فرمایا ہے، اس پر کچھ کلام کیجیے گا، روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام نے عورت کو ظلم و استحصال، غلامی اور محکومی کی زنجیروں سے نجات دلا کر آزادی کا پیغام سنایا۔ دین اسلام نے اہل ایمان کی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھی اور ماں کو اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی کہ محمد، تو میں نماز چھوڑ کے آ جاتا کہ ماں میں حاضر ہوں، ماں میں حاضر ہوں۔ تو دیکھیے زمانے جہالت میں جس عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے اس عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھ کر اس کو جنت کی بشارت دی، ماں کے رتبے پر فائز کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو کیا عزت اور مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کر کے نفرت کو یکسر مٹا دیا۔ بی بی فاطمہ کے گھر جاتے ہیں اور بی بی فاطمہ کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا سکون ہے، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ اور پھر زمانے جاہلیت میں جس بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، پھر اس پسماندہ معاشرے نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ عظیم باپ اپنی عظیم بیٹی کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے اور مسجد نبوی کے چبوترے پر اپنی
چادر بچھا کر اسے بٹھالتا ہے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا تو میں فاطمہ کے گھر چلا جاتا اور گھنٹوں فاطمہ سے بیٹھ کر باتیں کرتا کہ فاطمہ میرے دل کا سکون ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کیا مقام کیا مرتبہ عورت کو عطا کیا دین اسلام نے کہ کسی بھی مرد کا کوئی حج یا عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صفا و مروہ کے ساتھ چکر لگا کر بی بی ہاجرہ کے اس عمل کی پیروی نہ کر دے. پھر دیکھیے بیویوں سے حسن سلوک دین اسلام نے ہمیں سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہیں اور اگر وہ ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں داخل ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ زمین پہ گرا ہوا ہوگا. حضرت خدیجہ جب بہت بیمار تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی اور سراہنے بیٹھ گئے تو حضرت خدیجہ رونے لگیں کہ نبی کی بیوی تھی محبت اور خدمت کا حق ادا نہ کر پائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا خدیجہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ میرے رب کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی تو میری بیوی ہے اور جنت میں بھی تو میری بیوی ہوگی. جس عورت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی اس کو وراثت میں اس کا حق دیا, مہر میں اس کا حق دلایا گیا, اس کو جنگ میں شریک کر کے اس عورت کو شہادت کے منصب پر فائز کیا. اور دیکھیے ازواجی زندگی میں نبھا نہ ہونے کے صورت میں اگر عورت مرد کو طلاق کا حق دیا تو عورت کو خلا کا اختیار دیا گیا. جب حضرت عمارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگ احد کا دن عمارہ کا دن تھا, ادھر عمارہ ادھر عمارہ. عمارہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حبیب تھا. وہ سفر پہ تھے کہ وہ مسلمہ کے ہتھے چڑھ گیا تو مسلمہ نے کہا کہ کہہ دو کہ اللہ کا آخری رسول میں ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلمہ کی تلوار نے حبیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے مگر ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ اللہ کے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب عمارہ کو یہ بات پتہ چلی, دیکھی کتنا مقام عطا کیا, بیٹھی تھی گھر میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے اور اپنے بیٹے کا بدلہ میں خود لوں گی. اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو مسلمہ کے مقابلے میں فوج لے کر بھیجا تو حضرت عمارہ فوج میں چلی گئیں اور وقت اثر ان کی تلوار نے مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی کے منصب پر فائز کیا, ہمیں بیوی کے منصب پر فائز کیا, بہن کے منصب پر فائز کیا, ماں کے منصب پر فائز کیا. تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے فرائض کو پہچانیں اور اپنے حقوق و فرائض کو خوش اسلوبی سے ادا کرنے کی توفیق رکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اختصار کے ساتھ حقوق کے حوالے سے بھی بات کی. میں چاہوں گی آپ مختصراً ارشاد فرمائیے گا کہ دین اسلام نے سعدیہ خواتین کو جو حقوق دیے ہیں اس کا کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت خوبصورت ٹاپک اور بہت خوبصورت انداز سے ابتدا ہوئی. دیکھیے اسلام جس اعلیٰ تہذیب و تمدن کا داعی ہے وہ اسی وقت وجود میں آتا ہے جب ہر فرد اپنے اپنے حقوق و فرائض سے بخوبی آگاہ ہو. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے سب کو پتہ ہے کہ عورت جس بدحالی کا شکار تھی, عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا, یعنی اسے بھی وراثت کا حصہ سمجھا جاتا تھا کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیٹا باپ کی جگہ لے لیتا تھا اور ماں کو کوئی رتبہ نہیں تھا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس جہاں میں تشریف لائے تو جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ کر فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں تلے, ماں کا رتبہ بڑھا دیا. بیٹی کا ذکر فرمایا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے جیسے ابھی آپا نے بتایا. اور اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ اس کے لیے آگ سے نجات ہے. پھر فرمایا کہ اسے جنت کی بشارت دی. پھر فرمایا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فضیلت بتائی اور بیٹی کو حق دیا کہ وہ رحمت ہے. اور پھر بہن کے لیے بھی یہی فرمایا کہ وہ جہاد کی طرح, صدقہ کرنے کی طرح جہاد میں جانے کا ثواب ہے اس کی جب اس کی پرورش کی جاتی ہے. اور بیوی کو شوہر کا لباس کہہ کر اور شوہر کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے کر ماں, بیوی, بہن, بیٹی یہ اہم رشتے دے کر عورت کو حق دیا. پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد عورت کو وراثت میں حصہ ملا, یعنی ان کو جائیداد میں حقدار قرار دیا گیا. اور یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی یہ کہہ دے کہ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے یا انہیں نہیں دیا جائے گا یا پھر ان کو لے لیں. آپ ان کے ہاتھ میں دے دیں, اس کے بعد ان کی مرضی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو انہیں شادی میں بھی فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا کہ ان سے ان کی رائے پوچھی جائے اور ان کو یہ
دیا گیا. پھر آپا نے بھی بیان کیا کہ اگر مرد کو طلاق کا حق ہے تو اگر عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے پاس بھی خلا کا اختیار ہے. یہ بھی حق عورت کو دیا گیا کہ اگر مرد طلاق دینے کا حق رکھتا ہے تو عورت خلا لینے کا حق رکھتی ہے, لیکن اسی صورت میں رکھ سکتی ہے جب واقعی میں وہ اس حال کا شکار ہو کہ اس کا گزارا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اگر بلا وجہ لے گی تو وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی کہ وہ اگر زبردستی کہے کہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اس پر بھی وہ نہ رہنا چاہے. اور پھر آپ دیکھیں تو پھر اگر کوئی کسی بیوہ عورت ہے یا مطلقہ عورت ہے تو اس کو دوسرے نکاح کرنے کا بھی حق دیا گیا. دین اسلام میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی, یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد عورت کو وہ مقام وہ مرتبہ دیا گیا کہ اسے مرد کے برابر, ہاں مرد کا ایک درجہ اوپر رکھا گیا کیونکہ وہ سربراہ ہے, لیکن عورت کو بھی بتایا گیا کہ وہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے, بلکہ آمد مصطفیٰ کے بعد عورتوں کو ماں, بیوی, بہن, بیٹی کا مقام دے کر بتا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا سرکار مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ماں کا, پھر پوچھا, فرمایا تمہاری ماں کا, پھر پوچھا تمہاری ماں کا, آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا, یعنی باپ سے 3 گنا درجہ بڑا ماں کا رکھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ماں اتنی عظیم شے ہے کہ اس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی ہے, بیٹی رحمت ہے, بہن صدقے کا ثواب ہے اگر اس کی پرورش کرو گے, اور بیوی کے لیے تو فرما دیا کہ شوہر کی آدھی ایمان کی محافظ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی عورت اس حال میں جہاں سے جائے کہ اس کا شوہر اس پہ راضی ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب دین اسلام اور خواتین کا مقام, اس تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے. شریک گفتگو 2 مہمان شخصیات آج کی بزم میں بھی رونق افروز ہیں. ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحب تشریف فرما ہیں اور سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں نا, دین اسلام جو خواتین کو حقوق دیتا ہے اور ہر رشتے کے تقدس کا خیال رکھا گیا ہے, اور وہ دور آپ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں, یعنی یہ جملہ بہت آسان الفاظ سے استعمال ہو جاتا ہے کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, لیکن آپا اگر جب اس کی حیت پر غور کریں اور ایک دفعہ تصور کر لیں نا تو ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ در حقیقت جو اولاد, اب ہم اگر اپنے بچوں کو دیکھیں تو ذرا سی سوئی بھی چپ جائے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپا. تو اس وقت اگر یہ حالت ہے اور اس معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا, تبدیل کیا, یکسر بدل دیا, اللہ اکبر. آپا میں چاہوں گی جس طرح حقوق کی بات ہوئی ہے خواتین کے, میں چاہوں گی کہ جہاں حقوق ہے وہاں کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں, فرائض بھی ہیں, اس تعلق سے فرمائیے گا. دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو رشتے ازواج میں منسلک کیا اور عورت کو بہن کے روپ میں, بیوی کے روپ میں, ماں کے روپ میں, بیٹی کے روپ میں بہت حقوق عطا کیے, تو ان پر فرائض اور ذمہ داریاں بھی عائد کی گئیں, اور اس کے لیے کڑا امتحان رکھا کہ جو اپنی فرائض کی ادائیگی خوبصورتی سے کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا, اس کے درجات بلند ہوں گے, اور جو اپنے فرائض کو خوبصورتی سے ادا نہیں کرے گا وہ دین دنیا دونوں میں رسوائی کی زندگی گزارے گا. قرآن پاک میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تاکید کی گئی ہے, اور عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے. اور پھر نبی قرآن پاک میں اچھی عورت کی یہ خاصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اب میں فرائض اور ذمہ داریوں پر آتی ہوں. دیکھیے, گھر کے باہر کی ساری ذمہ داری مرد اٹھاتا ہے, کما کے لاتا ہے, دن رات اپنی بیوی بچوں کی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے. لیکن جب ایک عورت گھر کے اندر ہوتی ہے تو اس کا فرض ہے کہ اپنے گھر کے نظام کو اعتدال پسندی کے ساتھ چلائے, اپنے گھر کو اچھا میرا گھر میری جنت, اپنے گھر کو خوبصورت پیرائے میں سجائے, میاں کے لیے کھانا بنائے, اس کے لیے کپڑے استری کرے, اور اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھے, اپنے شوہر کے آنے سے پہلے خود بھی تیار ہو اور اپنے بچوں کو بھی تیار کرو, اپنے بچوں کی بہتر انداز میں تربیت کرے, اور اپنے شوہر کے سامنے کبھی بیجا ضد بیجا فرمائش نہ کرے. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, رسول اللہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے, جب شوہر اس کو کوئی حکم دے تو وہ فرما برداری کرے, اور مال اور دولت کی وجہ سے کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہ کہے جو شوہر کی دل آزاری یا ناراضگی کا سبب ہو. دوسرا, عورت کا فرض یہ ہے گا زینب کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہباں ہے. قرآن پاک میں فرمایا
فرمایا گیا ہے گا کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگہباں، اور اس سے اس کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ عورت کا فرض ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں کسی ایسے شخص کو اپنے گھر نہیں آنے دے جو اس کی ناراضگی کا سبب ہو، جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو، اور اپنے گھر کو ایک خوبصورت و میانہ روی والے انداز میں چلائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگین کائنات کی تمام نعمتیں تھیں، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ امہات المومنین نے اخراجات کا ذکر کیا کہ کچھ اخراجات میں اضافہ کیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر نبی کریم سے کہ امت کے لوگوں کو حق مار کے تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تو امہات المومنین نے اپنا سر تسلیم خم کیا اور قناعت پسندی کے اصول کو اپنایا۔ شوہر بیوی کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کی تیمارداری کرے، اگر وہ بیمار ہو جائے، پریشان ہو تو اس کی دلجوئی کرے، اگر کسی مشکلات میں گرفتار ہے تو اس کی مشکل کو حل کرے۔ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان، تو حضرت خدیجہ نے ان کی دلجوئی کی کہ رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے ہیں، یتیموں کا، مساکینوں کا، بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنے شوہر کی عزت و احترام میں اضافہ کرے، اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے۔ ساس سسر کی خدمت کرنا بھی نفلی عبادات کا درجہ رکھتا ہے، اور جس طرح ہو سکے اپنے شوہر کی دلجوئی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی وفادار ہوتی ہیں ان کے لیے پرندے ہوا میں، درندے جنگلوں میں، مچھلیاں بیچ سمندر میں، اور فرشتے آسمان پر استغفار کرتے ہیں۔ دیکھیے جب مسئلہ یہ ہے زینب کہ جب دین اسلام نے ہمیں اتنی عزت، وقار، مقام عطا کیا، ہمیں اتنے حقوق عطا کیے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے انجام دیں، اور جہاں میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، تو یقین جانیے کہ اس سے خوبصورت رشتہ کوئی بھی نہیں۔ کیا بات ہے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ آپا مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ اکثر جو بیویاں ہیں نا وہ واقعی مینٹلی طور پر اتنا اسٹریس اپنے شوہروں کے ذہنوں پر ڈال دیتی ہیں، بے جا جو فرمائشیں کر کے، یا ان کی جو ضروریات ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر تھوڑی سی سہولت دینے کی ضرورت ہے کہ اپنی ضروریات کو محدود رکھیں، اپنی خواہشات کو تھوڑا سا محدود رکھیں، اور شوہروں کو تھوڑا سا اسپیس دیں تاکہ وہ حلال روزی کی طرف جائیں، پھر ورنہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپا میں آپ کی جانب آؤں گی سعدیہ، اور یہ بہت اہم جو سوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ جہاں ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں، بار بار خواتین کے حقوق کی بات کی گئی، کیا کسی فرد کو یا کسی معاشرے کی جو کوئی ریاست ہے اس کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ ان کے حقوق کو سلب کر دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں جیسے بات ہوئی اور ابھی جیسے حقوق و فرائض دونوں کی بات ہوئی، تو دیکھیے جس چیز کا حکم قرآن و سنت میں آ جائے اور پھر اسلامی معاشرے میں وہ حکم رائج ہو گیا ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور قرآن پاک ہمیں بتا دے جہاں قرآن کا حکم آ گیا وہ اٹل ہے۔ ریاست کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی حاکم ہو، حاکم اعلیٰ اس رب کی ذات ہے، اس نے حکم دے دیا وہ اٹل ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم قرآن پاک میں آ گیا تو جو ریاست کو چلانے والا حاکم ہے پھر اس کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت پر کوئی بات کرے۔ یعنی قرآن و سنت میں جب بات آ گئی کہ عورتوں کا حق بھی ہے، مردوں کا حق بھی ہے، اور سارے حقوق و فرائض ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، تو پھر حکم یہ ہے کہ کوئی بھی حاکم جب اس کو سلب نہیں کر سکتا تو کسی فرد کو بھی یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے کسی بھی حق کو سلب کر لے۔ اللہ رب العزت نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نے ہمیں بتایا، اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں حکم نے ہمیں بتایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ نے ہمیں بتا دیا کہ عورت کو جو جو خاص مقامات دیے ہیں وہ ان کی حقدار ہے اور اس کو وہ حق ملنا چاہیے۔ جب سرکار کی سیرت نے ہمیں بتا دیا، ابتدا میں بات ہوئی کہ ماں کا جو مقام ہے وہ ماں کا مقام ہے، وہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ ماں کو کس طرح سے کیسے کس مقام پر رکھنا ہے۔ بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ شوہر نے بیوی کو کس مقام پر کس طرح رکھنا ہے دین اسلام کے مطابق۔ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، یعنی وہ یہ پورا ایک دائرہ ہے جسے بتا دیا گیا۔ اور پھر وراثت کا حکم بھی قرآن پاک میں آ گیا اور اس میں بتا بھی دیا، پھر بیٹیوں کا ذکر بھی آ گیا، کیونکہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو لوگوں کے چہرے اتنے غصے میں
میں آ جاتے تھے اور سیاہ ہو جایا کرتے تھے، اور بیٹیوں کو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا وہ شخص کہ میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے. تو قرآن پاک میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ تو کرنا سخت گناہ ہے کہ تم لوگ اس طرح سے سوچو یا اس طرح سے کرو. تو عورت کا کوئی بھی حق ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو، حکومت کی سطح پر یا کسی فرد یا گھر کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر کوئی بھی حق سلب نہیں کیا جا سکتا. جو جائز کام ہے وہ بھی عورت کو کرنے کا حکم ہے. اگر وہ اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہتی ہے تو اسلامی دائرے میں رہ کر وہ نوکری بھی کرے، وہ دیگر کام بھی کرے جو جس طرح سے وہ ساتھ دے سکتی ہے. اگر نہیں دے سکتی تو دیکھیں آپا نے بھی بیان کیا کہ مرد کی ذمہ داری گھر کی باہر کی ہے، تو عورت کی ذمہ داری گھر کی ہے کہ وہ گھر کے دیگر کام کر کے اپنے شوہر کو خوش کرے. بیٹی ہے تو اپنے باپ کو خوش کرے، بہن ہے تو اپنے بھائی کو، اور ماں تو ہے ہی گھر کی جنت اور اس کے قدموں تلے جنت. تو ماں کا تو صرف بیٹھا رہنا ہی اتنا قابل رشک ہے کہ گھر میں داخل ہو تو جب تک ماں کا دیدار نہ کرو تو سکون نہیں ملتا ہے. تو عورت کے جو حق دین اسلام نے دے دیے ہیں اس کو کوئی بھی ایک فرد یا کوئی بھی ریاست کا شخص یا کوئی بھی حاکم نہیں بدل سکتا. حاکم اعلیٰ صرف اسی رب کی ذات ہے، اس نے جو حکم دے دیا وہی اٹل ہے. 1400 سال پہلے سرکار نے فرما دیا وہی حکم اٹل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہ ماں کا جو درجہ ہے بیوی کا بہن کا بیٹی کا، اور اس کے علاوہ بھی جو معاشرے میں حقوق ہیں اس کے کہ لوگوں سے خیر خواہی کرنا، یا آپ نوکری کرنے جاتے ہیں تو شوہر کی اجازت سے جائیں. عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ نفلی عبادت بھی شوہر کی فرما برداری میں رہتے ہوئے اس کی اجازت سے ہی کرے گی. تو یہ ساری چیزیں اگر وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اپنی اپنی جگہ پر سمجھیں تو معاشرہ بہت خوبصورت انداز میں چل سکتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے حقوق تو مانگیں اور فرض ادا نہ کریں تو معاشرہ بگاڑ کی طرف جائے گا، وہ اچھائی کی طرف نہیں آئے گا. صحیح. اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا کہ والدہ کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، یہاں تک ہم نے جب پڑھا تو آپ یقین کریں کہ والد کے انتقال کے بعد اگر بھائی جو ہے فیملی کا کفیل ہے اور وہ بہنوں کی کفالت کر رہا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے، ان کی تمام تر ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، بہنوں کے حوالے سے بھی بڑی بڑی خوشخبریاں دی گئی ہیں. یہاں تک کہ خالہ ہوں، پھپھی ہوں، نانی ہوں، دادی ہوں، ان کی بھی جو ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے لیے کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کو بڑا اجر ہے. تو یہ تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہر رشتے میں جو عورت کا جہاں جہاں جو رشتہ ہے اتنی تکریم اور اتنی محبتیں، اتنی شفقتیں، اتنی خوشخبریاں، اتنی بشارتیں دین اسلام نے دی ہیں اور کوئی مذہب نہیں دیتا. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب گفتگو کی جا رہی ہے عورت کے مقام اور اس کے مرتبے کے حوالے سے، اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو آج کی بزم میں ابتدا سے لے کے اب تک کی گئی ہے. مزید اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جس طرح سے عورت کو تکریم دی ہے نا دین اسلام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے بات ہوئی نا کہ ہم اس وقت یہ تصور کیجئے کہ جس طرح بھیڑ اور بکریاں جائیداد میں یا املاک میں تقسیم کی جاتی تھی نا، اسی طرح اس وقت عورت بھی اگر کسی گھر میں ہے تو اس کو اسی طرح سے حصے ڈال کر جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. دین اسلام نے، اللہ کے رسول نے کس قدر تکریم عطا فرمائی ہے، اور ہر رشتے میں جس طرح ہم بات کر چکے ہیں. آپا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ عورت مرد کے تابع ہے. اگر باپ ہے تو ظاہر ہے وہ اس کا کفیل ہے، شوہر ہے اس کے تو پھر وہ شوہر کے گھر میں، اب بھائی ہے تو وہ بھائی کے گھر میں. اب یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس طرح عورت کے مقام اور مرتبے میں تو کوئی حرف نہیں آتا نا آپا. زینب، جب ہم حالت حاضرہ کا جائزہ لیتے ہیں تو جب خواتین کا عالمی ڈے منایا جاتا ہے تو کانفرنسز ہوتی ہیں، مقالے پڑھے جاتے ہیں کہ عورت پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے. لیکن آج اگر ہم 1400 برس پہلے کا جائزہ لیں تو لاکھوں درود، لاکھوں سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بیٹی کو رحمت بنا گئے، بیوی کو عزت بنا گئے اور ماں کو جنت بنا گئے. سب سے پہلے یہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک مرد کا ایک درجہ اوپر ہے عورت سے، لیکن اگر باپ کی حیثیت میں، بھائی کی حیثیت میں، شوہر کی حیثیت میں مرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ بہن ہے تو اس کی ضروریات زندگی پوری کرے، بیوی ہے تو اس کی ضروریات زندگی پوری کرے، اور اگر باپ ہے تو بیٹی کی ضروریات زندگی پوری کرے. اسلام کی دین اسلام کی سب سے بڑی شان
جو ہے وہ رشتوں کی خوبصورتی ہے گی۔ دین اسلام نے ہمیں شفیق انسان کے روپ میں باپ عطا کیا، بے شک، حسن سلوک اور سیرت کے روپ میں شوہر عطا کیا، اور عزت و عصمت کے محافظ کے روپ میں بھائی عطا کیا۔ دیکھیے زینب، یہ عزت و احترام کے رشتے ہیں، یہ ادب اور احترام کے رشتے ہیں، یہ عزت و ناموس کے رشتے ہیں۔ اور زینب دیکھیے، عورت جب کبھی بھی باہر نکلتی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ جب چلتی ہے، اپنے باپ کے ساتھ جب چلتی ہے، اور اپنے بھائی کے ساتھ جب چلتی ہے تو بڑے فقریہ انداز میں چلتی ہے، اور اس کے مقام میں، اس کی عزت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، چار چاند لگتے ہیں۔ کس لیے کہ اس کی اتنے یہ احترام والے رشتے ہیں کہ اس کی عزت بھی محفوظ ہے، اور اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دیکھیے، جب عورت جو ہے بیٹی کے روپ میں اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے، بیٹیاں تو ویسے بھی نور العین ہوتی ہیں، دل کا سکون ہوتی ہیں، قرۃ العین ہوتی ہیں، تو باپ جو ہے اس کی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے، اس کا کھانا پینا، لباس، تعلیم و تربیت، اس کی شادی بیاہ کے سارے اخراجات اس کے باپ اٹھاتا ہے۔ اور دین اسلام نے بھی پابندی عائد کی کہ باپ ظاہر ہے اس کا باپ ہے اور سرپرست ہے گھر کا۔ پھر یہی عورت جب رشتے ازواج میں منسلک ہو کر اپنے شوہر کے گھر پر آتی ہے، کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں آنے کے بعد عورت کی عزت و ناموس محفوظ رہتی ہے۔ تو پھر شوہر کا یہ فرض ہوتا ہے گا کہ وہ اپنی بیوی کی ضروریات زندگی پوری کرے، رہنا بسنا، کھانا پینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہنے کہ میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو خود پہنو اسے پہناؤ، اور اس کی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری کرو۔ پھر جب عورت یہی بھائی کے گھر میں ہوتی ہے تو بھائی کا فرض ہے، اگر وہ اس کا باپ نہیں زندہ ہے تو بھائی کا فرض ہے کہ وہ اس کی ضروریات زندگی پوری کرے۔ تو ایسے موقع، نازک موقع پر آ کر کہیں عورت کے ادب اور احترام میں کمی نہیں آتی، بلکہ یہ عزت کے رشتے، ادب و احترام میں اس کے دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت تیز تیز قدموں سے جنت کی طرف جا رہی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے جو تیز تیز قدموں سے جنت کی طرف جا رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو جوانی میں بیوہ ہوئی، حسن میں یکتا تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے خاطر اس نے اپنے نفس پر قابو کیا اور دوسرا نکاح نہیں کیا۔ دیکھیں اگر اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور اس کا بھائی اس کی کفالت ہے تو اس کی عزت اور وقار میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ اگر وہ باپ کے گھر ہے بیوہ ہو کر تو باپ اور قدر کرے گا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا جو ہے وہ میرا فرض ہے گا۔ تو دیکھیے ہر رشتے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت اعلیٰ و بلند مقام عطا فرمایا، چاہے وہ بیٹی کا روپ ہو، چاہے وہ بہن کا روپ ہو، چاہے وہ بیوی کا روپ ہو، مگر ضروریات زندگی پوری کرنا ایک مرد پر ڈالی اللہ تعالیٰ نے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سرپرست ہے، اور بیوی بچوں کی ضروریات زندگی پوری کرنا، بیوی بچوں کی عزت کی حفاظت کرنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ یعنی آپا جس طرح سے یہ خواتین بڑی معذرت کے ساتھ بہت ہم کبھی کبھی یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ارے بھائی آپ نے بڑے مقام آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ہر گھر یعنی جو جب آپ اپنے والد کے گھر ہیں وہ بھی آپ کا ہے، یعنی آپ بڑے تعظیم کے ساتھ اور روب اور دبدبے کے ساتھ بھی وہاں پر رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اخلاص کے ساتھ رہیں، ہر رشتے کو سمیٹ کر چلیں گے تو ہر گھر آپ کا ہے، چاہے وہ آپ کے والد کا ہے، چاہے بھائی کا ہے، یا شوہر کا گھر تو ہے ہی آپ کا، تو اس کو بنا کر سنوار کر چلیں گے، اپنے حصے کی تمام ذمہ داریاں پوری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر رشتے میں وہ تکریم ملے گی انشاءاللہ۔ مزید آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو سعدیہ۔ اب یہ ہے کہ دین اسلام کا جو احسان ہے نا، یہ کہ کس قدر تکریم، بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ جو احسان دین اسلام نے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسانات خواتین پر فرمائے ہیں، اس تعلق سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان تمام احسانات کے بعد ایک خاتون پر جو اسلام کے حقوق ہیں وہ کیا کیا ہیں، کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دین اسلام نے عورتوں کو بہت عزت اور احترام عطا کیا، ان کو اتنے حقوق عطا کیے کہ جہاں ان کو پوچھا نہیں جاتا تھا، پھر دین اسلام نے انہیں اتنے حقوق دیے کہ عورت عزت دار ہے، عزت کے قابل ہے، دین اسلام نے اسے عطا کیے۔
تو جہاں دین اسلام نے اتنے احسانات عورتوں پر کیے تو پھر عورتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو پھر ادا بھی کریں کہ جس طرح انہوں نے حق حاصل کیا ہے تو پھر ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں کہ جس کے لیے ان کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی بات کہ اگر ماں ہے تو ضروری ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین پرورش کرے دین اسلام کے مطابق، کہ عورت کو کس طرح سے اپنے بچے کی پرورش کرنی ہے گھر میں رہتے ہوئے، کہ وہ اس کو بچپن سے ہی بتائے کہ دین اسلام کی یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں، اللہ رب العزت کا یہ حق ہے، بندوں کا یہ حق ہے، یہ ساری چیزیں سمجھانا، بتانا، سکھانا، پڑھانا. پھر بیٹی ہے تو اس کو چاہیے کہ والدین کی اسی طرح وہ خدمت کرے، ان کا اسی طرح وہ خیال رکھے جس طرح انہوں نے اس کا خیال رکھا ہے اس کے بچپن میں. پھر حکم ہے کہ اگر بیوی ہے تو وہ شوہر کے آدھے ایمان کی محافظ ہے تو اسی طرح خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بہن ہے تو وہ اسی طرح بھائی کا خیال کرے. یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے بیوی کو بھی جو مقام عطا کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیویوں کو بھی کیا ضروری ہے کرنا کام. جب شوہروں کو حکم دیا نا کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے کی روش اختیار کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہترین ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس. تو جب مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر طرح سے عورتوں کا خیال رکھیں تو عورتوں کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک خاتون، اس کے شوہر نے اسے حکم دیا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں گھر کا دروازہ نہیں کھولنا. تو اس کے دو گلی کے بعد باپ کا گھر تھا، تو باپ بیمار ہو گئے تو اس عورت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کروائی کہ میرے شوہر نے منع کیا ہے لیکن میرے باپ بیمار ہے، میں جا سکتی ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام شارع ہیں، شریعت آپ پہ چلتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں لیکن اگر شوہر کا حکم مان لو تو زیادہ بہتر ہے. پھر کچھ دن بعد اس نے عرضی پیش کروائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں، شوہر کا حکم مان لو تو افضل ہے. پھر اس نے عرضی پیش کرائی سرکار میرے والد کا انتقال ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں لیکن شوہر کا حکم مان لو تو زیادہ بہتر ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو وہ چلی تو نہیں گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جا کے خوشخبری دو کہ اللہ رب العزت نے اس کے باپ کی بھی بخشش فرما دی اور اس فرما برداری پر اسے بھی بخش دیا. یعنی عورتوں کا بھی درجہ کسی سے کم نہیں ہے. جب وہ فرما برداری کرتی ہیں تو پھر ان کا ہر مقام پہ درجہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ عورت کی پھر یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں، یہ فرائض بنتے ہیں دین اسلام کے. جب وہ احسانات اتنے لے تو پھر اسی طرح ان چیزوں پر عمل بھی کرے کہ اگر اس پر کچھ چیزوں کی قید ہے تو پھر اس پر صلے بھی اتنے ہی بڑے عطا ہو رہے ہیں کہ اگر عورت ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اگر وہ گھر کے اندر ہے تو جب ان پر جو قید لگی ہیں دین اسلام کے مطابق وہ ہر کام کی اجازت دین اسلام دیتا ہے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر عورت کو دیتا ہے کام کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ وہ فرائض ہے، اس کے اوپر ہے ذمہ داریاں ہیں. اگر وہ کرنا چاہتی ہے کرے. لیکن اگر دین اسلام کے دائرے سے وہ باہر جاتی ہے تو وہ پھر سختی مرد کرنے کا اختیار رکھتا ہے لیکن اتنی جتنی کہ کھلی گمراہی آئے. اگر نہیں آئے تو پھر وہ اس کی بھی پکڑ ہے کل قیامت کے دن. تو حکم ہے کہ مرد اور عورت اگر دونوں ساتھ چلتے ہیں تو گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے. اور اگر گھر میں ان چیزوں کا حقوق و فرائض کا خیال نہ رکھا جائے، ایک شخص کہے کہ میرا صرف یہی حق ہے یہی حق ہے اور وہ فرض ادا نہ کرے تو پھر وہ گاڑی نہیں چل سکتی. یہ دو گاڑی کے ایسے اہم پہیے ہیں کہ جب تک دونوں ساتھ مل کر نہیں چلیں گھر پروان نہیں چڑھ سکتا. جب گھر نہیں چڑھے گا تو معاشرہ پروان کی طرف نہیں جا سکتا. بے شک، یعنی آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں ہر وقت، یعنی مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر نہ رہیے جناب. آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں. جہاں اسلام نے آپ کو حقوق دیے ہیں وہاں فرائض بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، دین اسلام کے حقوق بھی ہیں. اور اس طرح سے جیسے زندگی گزارنے کا حق ہے نا جسے اسلام نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس طور کو اپنا لیں، اپنے آپ کو اس طور میں ڈھال لیں تو یقینی طور پر ہماری ہر حال میں فلاح ہے، کامیابی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. آپ تشریف لائیں، جب بھی آپ آتی ہیں بہت اچھی گفتگو آپ سے سننے کو بھی ملتی ہے، بہت اچھا بھی لگتا ہے. اور سعدیہ آپ تشریف لائیں، آپ کی جانب سے بہت عمدہ گفتگو ہوئی اس حوالے سے، یعنی دین اسلام کے تعلق سے، عورت کے مقام کے تعلق سے. اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو،
آپ دیکھیں ہم اول وقت سے ہی اس بات پر کلام کر رہے تھے کہ ہر حیثیت میں اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، بس ہم اپنا کام اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کریں تو یقینی طور پر معاشرہ بہت خوبصورت طریقے سے استوار ہوگا اور بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے بچوں کی پرورش بھی کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ زندگی بخیر تو کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔